بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 84 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ایمان نہ لانے تک قتال کا حکم۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے کہ جس میں یہ ہے کہ جب تک کوئی ایمان نہ لائے اس وقت تک اس کے ساتھ قتال کرو۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے اس حدیث معاذ کی تشریح کی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل یمن کے اسلام لانے سے متعلق ہدایات بیان کی تھی، جس میں ہم نے حدیث کا متن اور ترجمہ بیان کیا اور پھر یہ بھی ذکر کیا کہ یمن کی طرف کتنے صحابہ گئے تھے، یمن جانے والے واقعہ کا زمانہ کون سا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بطور قاضی گئے تھے یا بطور گورنر۔ اسی طرح یہ بھی ذکر کیا تھا کہ موجودہ جو عیسائی ہے اور یہودی ہے یہ شرک کرتے ہیں کہ نہیں، اور زکوٰۃ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کرنے کا حکم کیا ہے۔ روزہ اور حج اس حدیث میں ذکر اس کا نہیں ہوا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اور مظلوم کی بد دعا سے متعلق تفصیل ذکر کی تھی کہ اس کے بد دعا سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ فوراً قبول ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کا ذکر کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تک لوگ ایمان نہ لائے اس کے ساتھ قتال کرو۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث ابی بکر وعمر رضی اللہ قال ابو ہریرہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان ابو بکر رضی اللہ عنہ وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضی اللہ عنہ كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال ابو بکر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوا مني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهم۔ قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق۔ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے، اس میں قصہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان سے لڑنا چاہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں کہ مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دے، اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کا مال و جان محفوظ ہو جائے گا سوائے اسی کے حق کے یعنی قصاص وغیرہ کی صورتوں کے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا کہ قسم اللہ کی میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرے گا، یعنی نماز تو پڑھے مگر زکوٰۃ کے لیے انکار کر دے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے زکوٰۃ میں 4 مہینے کے بچے کے دینے سے بھی انکار کیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بخدا یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ تو بہرحال یہ قصہ آپ کے سامنے مکمل طور پر ذکر کیا۔ اس طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی نفسه ومالہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ اس کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس جس نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس کی جان اور مال ہم سے محفوظ ہے، سوائے اس حق کے جس کی بنا پر قانوناً اس کی جان اور مال
زد میں آئے اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے، وہ حدیث ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دے۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تو بہرحال یہ تینوں حدیث ہے جس کا متن اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آگے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نقطہ کہ شعائر اللہ میں سے کسی ایک کے انکار پر بھی جہاد واجب ہوتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سنبھالتے ہی کئی فتنوں نے سر اٹھایا، کچھ قبائل مرتد ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ہر ایک سے نمٹنے کے لیے فوجی دستے بھیجے۔ کئی جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، ان سے بھی معرکہ آرائی کی گئی۔ ایک تیسرا فتنہ یہ بنا کہ بنو اسد، بنو غطفان اور بنو تے نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ ان قبائل کا مشترکہ وفد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ یہ لوگ اسلام سے تو منکر نہیں ہو رہے ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، تو فی الحال انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام کے مد نظر یہ بات تھی کہ ابھی بہت سے دیگر محاذ بھی کھلے ہیں، تو اتنے محاذوں پر بیک وقت کنٹرول مشکل ہوگا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفد کو سخت جواب دیا۔ مدینہ میں اس وقت صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی، کیونکہ بہت سے صحابہ کرام جیش اسامہ میں بھیجے جا چکے تھے۔ یہ لوگ مدینہ میں اہل اسلام کی قلت تعداد دیکھ چکے تھے، ڈر تھا کہ کہیں مدینہ پر حملہ نہ کر دے، لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دفاعی انتظامات مکمل کر لیے اور پہرے کا بھی اہتمام کیا۔ 3 دن بعد واقعی ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ ابتدا میں اہل اسلام نے بھرپور جواب دے کر انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا اور ان کا تعاقب شروع کر دیا، لیکن پیچھے ان کی کمک موجود تھی کہ جس کی اچانک تیر اندازی سے مسلمانوں کو وقتی طور پر پسپا ہونا پڑا۔ لیکن رات کے پچھلے پہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود حملہ کر دیا اور صبح تک وہ سب بھاگ چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ذوالقصہ تک ان کا تعاقب کیا۔ بعد میں طلیحہ اسدی کے دعوی نبوت پر یہ تینوں قبائل بھی اس کے ہمنوا ہو گئے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بنو تے کو سمجھا بجھا کر دوبارہ مسلمان کر لیا۔ طلیحہ اسدی کے شکست کھا کر شام کی طرف بھاگ جانے کے بعد بنو اسد اور بنو غطفان نے بھی دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ تو بہرحال یہ ایک پورا قصہ آپ کے سامنے آ گیا اور اس کی تشریح بھی آ گئی۔ آگے یہ جو جملہ ہے کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، اس سے مراد ایسے کفار سے قتال ہے کہ جو اسلام کے مقابل آئے، اہل اسلام کو ظلم و جبر کا نشانہ بنا رہے ہو، اہل اسلام کی دینی تشخص اور ان کی مذہبی خود مختاری کو جبر و استبداد کے دبا رہے ہوں، یا کسی بھی طرح سے معاشرے میں ظلم اور بربریت قائم کر رہے ہوں۔ اچھا، اس حدیث میں الا بحقی کے الفاظ بھی ہے کہ مطلب اسلام لانے کے بعد ہم اس کے ساتھ تو قتال نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی حق کے نتیجے میں ہو تو پھر اس کے ساتھ قتال ہوگا۔ تو حدیث مبارکہ میں الا بحقی ہی کے الفاظ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ اس کے ایمان قبول کر لینے کے بعد ان سے جنگ نہیں کی جائے گی، لیکن اگر ایمان قبول کرنے کے بعد وہ کسی ایسے جرم کا مرتکب ہوتا ہے کہ جس کی سزا شریعت اسلامی قتل ہو، تو قصاص اور حد وغیرہ کی بنا پر اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں ایک اور ٹکڑا ہے وہ حسابہ علی اللہ، کہ اس کا حساب اللہ پر ہوگا۔ تو اس کے لفظوں سے مراد یہ ہے کہ اس کے ظاہراً قبول اسلام پر میرے سے تو وہ محفوظ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ بباطن کافر ہی رہا تو اس کے حساب اللہ خود فرما لیں گے۔
پھر آپ نے اس حدیث میں یہ نوٹ کیا ہوگا، اس میں عناق کا لفظ ہے اور بعض روایات میں عقال کا لفظ ہے. تو عناق بکری کے مؤنث بچی میمنی کو کہا جاتا ہے. بعض روایات میں عناقن کی بجائے عقالن ہے. عقال اونٹ باندھنے کی رسی کو کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر محدثین نے عناق والی روایت کو اصح قرار دیا ہے. البتہ اگر ہم معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو عقال کے لفظ میں زیادہ مبالغہ بنتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقصود یہاں مبالغہ ہی تھا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے زمانے میں جو زکوٰۃ دی جاتی تھی وہ اونٹوں کے زکوٰۃ اونٹ میں دی جاتی تھی، اور بکری کے میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی تھی وہ بکری کی شکل میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر ایک بکری واجب ہے اور وہ بکری تو دے لیکن اس کی رسی نہ دے تو میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا. تو یہ مبالغے پر محمول ہے. یہاں حدیث میں ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو اس کے ساتھ اس وقت تک اس کے ساتھ قتال ہے. تو اس حدیث مبارک کی بعض روایت میں صرف شہادت توحید یا شہادتین پر اکتفا ہے، لیکن در حقیقت ان کے ضمن میں پورا دین آ جاتا ہے. اس روایت میں ساتھ نماز و زکوٰۃ کا ذکر لوگوں کی زندگیوں میں اسلام کی عملی نفاذ کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو بہرحال آج کی جو حدیث تھی ایمان لانے تک قتال کا حکم، ہم نے حدیث کا متن اور ترجمہ پیش کیا اور پھر پورا واقعہ ذکر کیا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مرتدین کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتال کیا تھا، اور کفار سے کب تک قتال کی جائے گی اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی. الا بحقہ کا مطلب بیان کیا، اور پھر حدیث میں دو قسم کے الفاظ تھے، ایک عناق کا اور ایک عقال کا، دونوں کے مطلب بیان کیے، اور یہ بھی بیان کیا کہ شہادتین سے مراد پورا دین ہے. اگلے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں ہے کہ ایمان کی ابتدا شہادتین سے ہے.